موسیٰ کو حکم دیتا ہے کہ پانی میں ڈنڈا مارو، عصا مارو، تو پانی میں راستے بن جاتے ہیں۔ وہ سوچ رہے ہیں نہ ہمارے پاس دولت ہے، نہ پاور ہے، نہ ہمارے پاس، اپنے آپ کو مسلمان کمزور محسوس کر رہا ہے، لیکن اے مسلمان یاد رکھ، تیرے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن تیرے پاس سب سے مضبوط چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ۔ اللہ پاک جب کسی پر کرم فرماتا ہے تو اس کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھی نازل فرما دیتا ہے۔ جی ہاں، آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ اسلام کا جو سب سے پہلا معرکہ ہوا، جنگ ہوا، وہ 17 رمضان المبارک کو ہوا، اور مسلمان صرف 313 اور ان کے مد مقابل 1000 کے قریب تھے۔ لیکن غور کیجئے کہ کیا نرالا، کیا شاندار، کیا خوبصورت یہ جنگ تھی کہ کفار مکہ کے پاس ہر روز کھانا، بڑے بڑے اونٹ ذبح کیے جاتے اور دیگیں چڑھتی تھی، پانی کی سہولت تھی، ہتھیاروں سے وہ لیس تھے، گھوڑے، اونٹ، تلوار، تیر، سب کچھ ان کے پاس ضرورت سے زیادہ تھے۔ لیکن قربان جائیے، یہ صرف 313 مسلمان کمزور، بھوکے، پانی کی بھی سہولت نہیں اور کھانے کا بھی کچھ صحیح انتظام نہیں، اور نہ گھوڑے سب کے پاس ہیں، نہ اونٹ سب کے پاس ہیں، یہاں تک کہ نہ سب کے پاس تلوار ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، صرف 6 یا 8 تلواریں، 6 یا 8 گھوڑے، صرف مختصر جو ہے تلوار اور ہتھیار ہیں، اور جانور ہیں، سواری ہیں لڑنے کے لیے، مختصر۔ لیکن اس کے باوجود بھی دنیا نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور تاریخ کے سنہرے قلم سے جو ہے تاریخ کے خوبصورت کاغذ میں اس واقعے کو تحریر کیا گیا کہ صرف 313 کمزور مسلمان 1000 کے لشکر پر بھاری پڑی، اور الحمدللہ اسلام کا یہ پہلا معرکہ فتح نصیب ہوا۔ تو اس واقعے سے جہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ 17 رمضان کو ہماری اسلام کی ایک پیاری جیت، اسے ہمیں یاد کرنا چاہیے، دہرانا چاہیے، اور اس یاد کرنے اور دہرانے کا ایک خاص مقصد ہے۔ اور آج کے دور میں بالخصوص فی الوقت، فی الحال، ہمیں اس واقعے کو دہرا کر اس سے جو اہم سبق ملتا ہے اسے حاصل کرنے اور اسے اپنی قوم تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ وہ ہے توکل علی اللہ، کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ وہ کمزور تھے، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، وہ بھوکے تھے، ان کی تعداد کم تھی، سب کچھ ہر اعتبار سے بظاہر کمزوری تھی، لیکن پھر بھی وہ میدان میں اترے۔ کیوں اور کس بھروسے پہ اترے؟ وہ یہ تھا کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ انہیں یقین تھا کہ اگر ہم رب تبارک و تعالی کے غلام ہیں، اس پر ایمان لائے ہیں، تو ضرور ہمارا رب ہمارا ساتھ دے گا۔ تو کیا ہوا؟ دنیا نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 313 نہتے مسلمان 1000 پر بھاری پڑ گئے۔ تو آج بھی اس بات کی ضرورت ہے، آج بھی طرح طرح کے مسائل ہیں، مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، مسلمان ڈرے ہوئے ہیں، مسلمان سہمے ہوئے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں نہ ہمارے پاس دولت ہے، نہ پاور ہے، نہ ہمارے پاس، اپنے آپ کو مسلمان کمزور محسوس کر رہا ہے۔ لیکن اے مسلمان یاد رکھ، تیرے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن تیرے پاس سب سے مضبوط چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ۔ تیرا رب وہ ہے جو چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے، ابابیل چڑیوں سے ابرہہ جیسی قوم کو برباد کر دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی کنکروں سے بڑے بڑے ہاتھیوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ تو کیوں گھبراتا ہے؟ تیرا رب وہ ہے جو موسیٰ کو حکم دیتا ہے کہ پانی میں ڈنڈا مارو، عصا مارو، تو پانی میں راستے بن جاتے ہیں۔ تو یہ تو اتنی بڑی باتیں ہیں۔ تو ہمارے جو مسائل ہیں، ہماری جو آزمائشیں ہیں، یہ سب ہمارے ایمان کی کمزوری اور اللہ کی ذات پر بھروسے کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔
تو اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اپنے رب کی ذات پر توکل مضبوط رکھ کر میدان میں اترے، میدان عمل میں اترے، یعنی اپنے آپ کو مضبوط مسلمان بنائے، اچھا مسلمان بنائے، نیک مسلمان بنائے، حلال روزی کمائے، حرام روزی نہ اختیار کرے، جھوٹ کا سہارا نہ لے، اپنے مسلمان بھائیوں کو دھوکہ نہ دے، پڑوسیوں کو دھوکہ نہ دے، اپنے اندر مضبوطی لائے۔ یقین رکھیں جب آپ اپنے اندر مضبوطی لائیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ دن دور نہیں کہ پھر ہمارا جو ہے سر بلند ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 17 رمضان فتح جو ہے کہ جنگ بدر جو ہوا تھا اس کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔